سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحافت کے خلاف جاری ظلم کی، اور یہ ظلم کوئی نیا نہیں ہے، اس کی ایک داستان ہے اور ایک عرصے سے بول اس طرح کا استحصال برداشت کرتا آ رہا ہے، انتقامی کارروائیاں برداشت کرتا آ رہا ہے، بول کے ممبرز کو اغوا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بول کے فائنانس مینیجر محمد مالک، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیڈ عدیل زبیری کا اغوا ہوا، نامعلوم افراد نے چادر اور چار دیواری کا تقدس تار کیا، اہل خانہ کو ہراساں کیا، فائنانس مینیجر محمد مالک کی اہلیہ پر تشدد بھی کیا گیا۔ پولیس اور FIA کارروائیوں سے لاعلم ہے۔ بول کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام کا بھی تاحال کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کہ آخر وہ کہاں پر ہیں۔ رات گئے کو چیئرمین بول شعیب احمد شیخ اور بول ہیڈ آفس کراچی پر بھی پولیس کا غیر قانونی چھاپا، سیکیورٹی سٹاف کو گولی مارنے کی دھمکی دی گئی۔ کو چیئرمین بول شعیب احمد شیخ کے بیچ ہاؤس پر بھی بغیر وارنٹ کے غیر قانونی طور پر چھاپا مار کر تلاشی لی گئی۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور اس طریقے سے جب رات کے اندھیرے میں چھاپا مارا جائے گا تو یقینی طور پر اس پر سوال اٹھتا ہے کہ آخر کس وجہ سے مارا جا رہا ہے، اور یہ چھاپا رات کو ہی کیوں مارا گیا؟ آخر دن میں بھی مارا جا سکتا تھا، لیکن آدھی رات کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ امپلائز کو ہراساں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر یہاں تک کہ سیکیورٹی سٹاف کو گولی مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت میں جوائن کر چکے ماہر قانون ہیں اظہر صدیق صاحب۔ اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے، کہیے گا کہ رات کو ایک بار پھر سے بول نیوز پر غیر قانونی چھاپا مارا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آخر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بول کے ساتھ یہ کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ جی، بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ملک میں ہم تو سمجھتے ہیں جمہوریت ہے، لیکن ایسا تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی جو ورسٹ فارم آف ڈکٹیٹرشپ تھی اس وقت نہیں ہوا جو اس وقت جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے۔ یہاں پر بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا تو سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتا ہے رائٹ ٹو بزنس آرٹیکل 18 آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتا ہے، آپ کی پراپرٹیز پروٹیکٹڈ ہیں آرٹیکل 23 24 کے تحت، آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے، آرٹیکل 14 کوالٹی آف لائف کی بات کرتا ہے، اور اسٹیٹ کا کام ہے ایکسپلائٹیشن ختم کرنا اور ہر ایک کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آرٹیکل 4 اور 5 کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے، بغیر سرچ وارنٹ کے اس طرح کا کام اصولی طور پر دیکھو تو فوجداری مقدمے بنتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے آج کل کوئی بھی اس طرح کے کام اگر کیے ہیں تو سب سے پہلے دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں، تو کیا جو لوگ اس طرح کے چھاپے مارتے ہیں ان پہ بھی اس طرح کی دہشت گردی کی دفعات نہیں لگنی چاہیے جو عام آدمی پہ آج کل اب لگا رہے ہیں؟ اور کیا اس طرح کی کھلی چھٹی دی جا سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح معاملے میں وزیر اعلیٰ سندھ کو وضاحت دینی چاہیے، اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی وضاحت دینی چاہیے اور وزیر اعظم کو بھی وضاحت دینی چاہیے کہ کیا آزادی اظہار رائے کو جرم بن گیا ہے پاکستان میں؟ ویسے تو بن گیا ہوا یہاں آرٹیکل 19 اور نہیں، 19 مجھے اظہر صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو چھاپے مارے جاتے ہیں کیا یہ جائز ہے، قانونی ہے کہ رات کی تاریکی میں مارے جائیں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس جائز وارنٹ ہیں یا پھر سرچ وارنٹ ہیں تو یہ دن میں مارنا، ظاہر ہے ادارے دن میں کام کرتے ہیں، یہ رات میں کس طرح کا کام ہے کہ آدھی رات کو آئے اور چھاپا مارا، ہراساں کیا اور چلے گئے؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ اس نے فراہم کرنا ہے۔ اب اس طرح کے اقدامات جتنے بھی ہیں یہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں ریاست، آپ کو پتہ ہے اب دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی اگر مر جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ حکومت وقت ہوتی ہے، حکمران ہوتے ہیں، تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ اس طرح قائم نہیں ہوتی ہے، یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ خراب ہوتی ہے، تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور اس واقعے میں اب یہ وقت نہ آ جائے کہ ہم یہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل سے یا UNO سے ان لوگوں سے امداد کی اور ان سے انٹرفیئرنس کی باتیں شروع کر دیں، یہ پاکستانی معاملات میں مداخلت ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی کلپریٹ ہے جنہوں نے چھاپا مارا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت جہاں کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف کیا جائیں گے، اور آئندہ جو ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ روکا جائے۔ تو اظہر صاحب ویسے غیر قانونی چھاپوں پر قانون کیا کہتا ہے؟ کس طرح کے مقدمات ان لوگوں کے خلاف درج ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو ایک تو جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا ٹریس پاس کرنا جو ہے نا کسی کے گھر کا، یہ فوجداری جرم ہے۔ آپ کوئی بھی ہو، چاہے آپ سرکاری افسری کیوں نہ ہو، جب آپ اس طرح آ کر قانون توڑ کر بغیر سرچ وارنٹ کے اور اس طرح آ کر جب آپ چھاپے ماریں گے اور چادر و چار دیواری کا تحفظ جو ہے نا وہ پامال کریں گے آپ کا،
तो उसके बाद फौजदारी मुकदमा तो आपके पास ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बनते ही बनते हैं। और दूसरी तरफ जो है कि कितना का जो कदम है ये एक्सप्लॉयटेशन का आर्टिकल 3 के जिम्मे में आता है कि आप स्टेट की जिम्मेदारी एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना। तो यहाँ इन चीजों को अगर सामने रख कर देखें तो ये उन सब लोगों के खिलाफ और कोई एक आध एक मुकदमा दर्ज कर दे दोबारा कोई इस तरह की हरकत नहीं कर, ये समझते हैं कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं है। ये वो चीजें हैं जो बहुत देखने शुक्रिया अजहर सिद्दीकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।